سورہ مبارکہ یاسین کے بارے میں ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں، اللہ کے رسول کی بھی، مولائے متقیان کی بھی، اور دیگر ائمہ اہل بیت کی بھی۔ ہماری اور آپ کی مشکلات و مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، اور ان مشکلات و مجبوریوں میں کوئی پریشان ہو تو ہو، مگر آل محمد کے چاہنے والے پریشان ہوں، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ جو صاحب شان ہوں وہ پریشان کیوں ہوں؟ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ اگر ساری زندگی کائنات کے برابر لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں تو کبھی خزانہ علوم آل محمد ختم نہ ہو۔ البتہ باتیں بڑی آسان سی ہیں۔ مثال اس طرح سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ مبارکہ یاسین کے فضائل کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا تو آپ کے سامنے جو مخاطب تھے، جو آپ کے سامنے موجود تھے، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، سورہ یاسین کے اتنے فائدے، یہاں تک کہ شمار کرتے کرتے 10 فائدے بیان کیے گئے۔ 10 فائدے معصوم اول نے معصوم ثانی سے بیان فرمائے۔ یوں کہیے کہ بعد از خدا بزرگ نے بیان کیے اور بعد محمد بزرگ نے سماعت کیے۔ کہنے والے کو محمد کہتے ہیں، سننے والے کو علی کہتے ہیں۔ اب اگر ان دونوں کے بعد بھی انسان کو یقین نہ آئے تو پھر خدا ہی حافظ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اور روایت کو پورا بیان کیجئے تو طویل وقت چاہیے، میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی انسان روٹی چاہتا ہو، بھوکا ہو، اور خدا سے روٹی طلب کرنا چاہے، سورہ یاسین پڑھے، خدا کہیں نہ کہیں سے اس کے رزق کا انتظام کر دے گا۔ اگر پیاسا ہو، پانی طلب کرے، خدا کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر خدا اس کی پیاس کے بجھانے کا انتظام کر دے گا۔ اگر لباس کی احتیاج ہو، صاحب احتیاج لباس ہو، اس کو لباس چاہیے ہو، سورہ یاسین پڑھے، خدا لباس اس کو عطا کر دے گا۔ اگر انسان مریض ہو، شفا چاہتا ہو، اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگے، خدا اس کے لیے مرض کو دور کرتے ہوئے شفا نصیب کر دے گا۔ اگر انسان راستہ بھول گیا ہو، راستہ معلوم کرنا ہو، تو شاید گوگل سے ملے نہ ملے، سورہ یاسین سے مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے گوگل بھی صحیح کہتا ہو، مگر ہمیشہ گوگل صحیح نہیں بھی کہتا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ یا میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ گوگل نے تو بتایا تھا کہ عباس ٹاؤن کا راستہ کون سا ہے، گوگل کو کیا پتا کہ محرم کی آمد ہے۔ راستے میں رکھے گئے کنٹینرز نے راستہ بند کر دیا ہے، تو راستہ بند ہونا بتانا اس کے بس میں نہ تھا، بس وہی بتائیں گے کہ کھلا کہاں سے ہے اور بند کہاں سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر راہ گمشدہ، راستہ بھول جانے والا، نیٹ نہ رکھتا ہو، گوگل سے معلوم نہ کر سکتا ہو، اور سورہ یاسین پہ یقین بھی رکھتا ہو، پڑھے ہی سورہ یاسین، اور مجھے یقین ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا، یاسین مکمل نہیں ہوگی، راستہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مکمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر روایت کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر کوئی قید میں ہو اور قید سے رہائی چاہتا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، قید سے رہائی کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر کوئی ازدواج نہ رکھتا ہو اور ازدواج چاہتا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ازدواج کے اسباب، شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے مرحوم کی مغفرت ہو جائے، اس کے لیے خدا جنت کا راستہ آسان کر دے، تو وہ تلاوت کرے سورہ یاسین کو برائے مرحومین، تو خدا مرنے والوں کے گناہوں کو بخش دے۔